حضرت عمر 27 رجب کا روزہ توڑوایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے. اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے. معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. تو خام ہمیں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں. نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات. اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں. بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتا. کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روایتیں نہیں ملتی، بہت متضاد روایتیں اور ساری موضوع من گھڑت حدیث ضعیف ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. اور صحابہ کرام سے جو اس حدیث کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد چہرے کی تصویر ہے، بے جان چیزوں کی یا نیچے گدھڑ کی تصویریں بنا سکتے ہیں. تو یہ جب ہے جب ہاتھ سے آپ کسی پیپر پہ یا دیوار پہ تصویر بناتے ہیں جیسے کہ مصور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. البتہ یہ جو ڈیجیٹل فارم میں تصویر ہوتی ہے، بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اس تصویر حرام میں داخل نہیں ہے. اس میں بہت ساری اس میں دلائل ہیں، لیکن یہ میں اگر دلائل ریکارڈ کرواؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بہت سے علماء کی رائے میں یہ جو ڈیجٹ فارم میں تصویر ہوتی ہے یہ اس حرام تصویر میں داخل نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے. تو اس لیے ڈیجٹ فارم میں تصویر بنانے کی ہماری رائے میں گنجائش ہے. البتہ مسئلہ چونکہ علماء کے مابین اختلافی، اگر کوئی احتیاط کرے اور ڈیجٹ فارم میں بھی تصویر نہ بنائے چہرے کی تو احتیاط کی بات ہے. لیکن بہرحال ہماری رائے میں اور اسی طرح دارالعلوم کرنگی ان علماء کی رائے میں ڈیجٹ فارم میں کوئی تصویر ہو اس کی ڈیزائننگ کی اجازت ہے. وہ انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، اس پہ وہ گناہ نہیں ہوگا. مفتی صاحب، یونیورسٹی کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے مگر کبھی مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز رہ جاتی ہے تو 5 سے 10 طلبہ مل کر الگ جماعت کروا لیتے ہیں. کیا اس طرح جماعت کروانا درست ہے یا ایک مسجد میں صرف ایک ہی جماعت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر پراپر مسجد ہے جس میں پراپر امام موجود ہو اور نماز کی پراپر ٹائمنگ موجود ہو تو اس میں پھر جو جماعت کی نماز ہے نا، جس ٹائم پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اسی کی پابندی کرنا لازم ہے. سب پر لازم ہے کہ اس جماعت میں وہ پہنچیں. اس میں ہر شخص کا اپنی اپنی جماعتیں کروانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں صحابہ اور تابعین کے آثار ہوتے ہیں، اس میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ اگر وہ مسجد میں آتے اور دیکھتے کہ جماعت سے نماز ہو چکی ہے تو یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا مسجد سے باہر اپنے گھر میں دوسری جماعت کرا لیتے. تو اس لیے جو پراپر اگر مسجد ہے یونیورسٹی میں تو مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں سب لوگ. اور اگر کسی وجہ سے جماعت نکل جائے تو پھر اس حدیث کی روشنی میں اپنی نماز پڑھنی چاہیے، ان کو جماعت نہ کرائیں. جماعت کرانی ہو تو مسجد سے باہر ضرور کرائیں، وہ اچھی بات ہے تاکہ جماعت کی فضیلت ملے. کیونکہ مسجد میں بار بار جب جماعتیں ہوتی ہیں تو اس سے جو مسجد کی اصل جماعت ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوا ہے. عام رواج نہیں تھا. اور صحابہ کرام کا جو عام رواج تھا، ظاہر ہے صحابہ نے بھی نبی ہی کو فالو کیا ہے نا، تو ان کا جو عام رواج ملتا ہے ہمیں وہ یہی ملتا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ عام طور پر ان میں یہ رواج نہیں تھا. عام رواج ان میں یہی تھا کہ اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہوتی تو وہ پھر گھر میں جماعت کرواتے، یعنی مسجد سے باہر، یا وہیں انفرادی نماز پڑھ لیتے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد سے باہر جماعت کریں یا اپنی طور پر انفرادی نماز پھر مسجد میں پڑھیں. البتہ اگر ہمارے اس فتوے کو کوئی فالو نہیں کرتا اور کسی ایسے عالم کی رائے کو فالو کر رہا ہے جو دوسری جماعت کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں تو مسجد میں افتراق اور انتشار کا سبب نہ بنایا جائے. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جماعت ہو رہی ہے تو کوئی جا کے ہمارا فتویٰ دکھاتا ہے، بھئی مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو پھر پھڈے بازی نہ کریں. ایک دفعہ بات بتا دیں، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو جو ہو رہا ہے ہونے دیں. دوسری جماعت کرا لینا اتنا برا نہیں ہے، مسجد میں لڑنا زیادہ برا عمل ہے. تو دوسری جماعت کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ رواج جب چل پڑتا ہے تو پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں عرب ملکوں میں دوسری جماعتیں ہوتی ہیں تو میں نے بہت دیکھا ہے وہاں پہ کہ جماعتیں ہی ہوتی رہتی ہیں. پھر تو انسان مسجد کی جماعت میں اسی خوف سے تو شرکت کرتا ہے کہ جماعت نکل جائے گی تو میں جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا، تو ہر شخص بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ایک ٹرین ہے جس میں آپ کو پتا ہے میں ٹائم پہ نہیں پہنچا تو ٹرین نکل جائے گی تو سب اسی میں پہنچیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک ٹرین نکل گئی تو دوسری بھی آنے والی ہے تو پھر اس ٹرین میں کون سفر کرے گا؟ تو جماعت کی جو نماز ہے نا اس میں مقصد ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اکٹھی شریک ہو، تو وہ اکٹھی ہی شریک ہوگی تو فائدے حاصل ہوں گے. اور ہر جسے پشتوں میں کہتے ہیں اخبل طریقے سے سب جماعتیں کرانا شروع کر دیں تو مسجد کی جماعت کی ویلیو
اس سے کم ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں درست اسلامی رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، دو انتہائیں ہیں یہاں پر ہمارے ہاں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ ایسا رد عمل ہو کہ اسٹیٹ ہی خطرے میں پڑ جائے، اسٹیٹ کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے، مار دھاڑ توڑ پھوڑ اور یا اسلحہ اٹھا کے دھماکے کرنا۔ اس سے تو یہ تو وہ ری ایکشن ہے جس سے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور ایک یہ کہ کچھ کیا ہی نہ جائے، بس حکومت جو بھی کر رہی ہے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں، غلط کاموں میں بھی حکومت کی تائید کرتے چلے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو بیلنس بات یہی ہے کہ اس پہ اپنا ری ایکشن بھی ریکارڈ کروانا چاہیے، جو صحیح ہو رہا ہے اس کو صحیح کہا جائے، جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہا جائے۔ اور جو عوام کا ایک قانونی اور آئینی حق ہے احتجاج، جو پوری دنیا میں ایک آئینی اور قانونی حق مانا جاتا ہے، اس احتجاج کو فوکس کیا جائے، پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے۔ اس کے بڑے یعنی یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسا پرامن احتجاج اگر کیا جائے تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ٹریولنگ کریں، پوری دنیا میں آپ کو جو ایک آپ کا احتجاج ہے، عوام کا جو ری ایکشن ہے، اس کا حق دیا جاتا ہے، تو وہ حق استعمال کیا جائے، یہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی دیکھو تو زبان سے، ہاتھ سے تبدیل کرو، اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں نیت رکھو۔ تو جو اپنے بس میں ہے وہ کریں، جو بس میں نہیں ہے یا کوئی ایسا کام جس کا رزلٹ خطرناک نکلنے کا خطرہ ہو، جس سے اسلام دشمن یا ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہوں، اس سے بہرحال ایوائڈ کیا جائے اور اجتناب کیا جائے۔ اور یہ ری ایکشن جو میں نے کہا کہ کیا جائے، یہ بھی اس میں بھی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں کہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب بھی ملکی حالات خراب ہوتے ہیں نا تو غیر ملکی میڈیا اور غیر ملکی جو اسلام دشمن یا ملک دشمن قوتیں، بڑی بڑی طاقتیں، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، پھر وہ بہت سارے صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو یوز کرتی ہیں کہ منفی پروپیگنڈا کرو۔ تو کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ اس میں پروپیگنڈا کر کے اس کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، عوام مشتعل ہو جاتی ہے اور اس سے اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو احتجاج ضرور کریں، لیکن پہلے تحقیق کر لیں کہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، وہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے آپ کو ایک کھلواڑ بنا لیا ہے اور آپ کو یرغمال بنا کے آپ کو استعمال کر رہا ہے وہ، تو سوشل میڈیا کے ہاتھوں غلام نہ بنے، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا سیکھیں، تحقیق کرنے کے بعد پھر کوئی اسٹیٹمنٹ دیں اور پھر جو ری ایکشن ہے وہ بھی کریں، جو وہ والا ری ایکشن جو آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے بس میں یہی ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہے، کریں گے تو الٹا نقصان ہوگا اس کا۔ اس دور میں جب ہم اللہ، اسلام اور توحید کے خلاف باتیں سنتے رہتے ہیں تو ہم کس طرح توحید پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک دفعہ تحقیق کرنے کے بعد اسلام پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے دل پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی پھر موٹیویشن ملتی ہے۔ مسئلہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ اللہ کو ایک دفعہ مانیں پھر اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں، آپ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو اگر اسلام کی حقانیت کے بارے میں کوئی ویلڈ پوائنٹ ہے کسی کے دل میں، یعنی اس کو لگتا ہے کہ ویلڈ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو وہ علماء سے پوچھے، اور جب ایک دفعہ وہ کلیئر ہو جائے نا تو پھر کسی وسوسے کا شکار نہ ہو، پھر بولے بھائی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میں اسلام پہ راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے، میں نبی پہ راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے جو اللہ پہ اس طرح سے راضی ہو گیا نا، ذاق طعم الایمان، وہ اسلام کی مٹھاس کو چکھے گا، اس کو اسلام میں مزہ آئے گا۔ تو ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں آج کل، ان میں کچھ پروفیسر ایسے ہوتے ہیں جو سائنس سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی بنیاد تو مسلمان سائنسدانوں نے ڈالی ہے، اسلام نے ڈالی ہے، تو جو سائنسی ترقیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ مادہ پرست لوگ اتنا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی جب تک مخالفت نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی پڑھا لکھا نہیں سمجھے گا۔ تو یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسرز بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر وہ طلبہ کے ذہن خراب کرتے ہیں، کبھی ایتھیزم کو پروموٹ کرتے ہیں، کبھی مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ تحقیق کر کے ڈٹ جائیں اسلام پہ، اور پھر ایسے لوگوں کی یعنی لفٹ نہ کرائیں، ایسے لوگوں کو، ایسے چینل نہ دیکھیں جس میں اس طرح کی باتیں ایتھیسٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ انسان جب کسی کی باتیں سنتا ہے نا تو اس سے متاثر ہو یا نہ ہو، وسوسے ضرور پیدا ہونے لگتے ہیں۔
تو اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی صحبت کا حکم دیا. اچھے لوگوں میں بیٹھیں آپ. اچھے کا مطلب جو اسلام کو فالو کرتے ہیں, قرآن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی خدا کی نظر میں جو اچھے ہیں. انسانوں کی نظر میں اچھائی کا کرائیٹیریا الگ ہے. جو گاڈ ہے, خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, اس کی نظر میں اچھائی کا معیار الگ ہے. انسانوں کی نظر میں شراب پینے والا برا نہیں ہے جو مادہ پرست لوگ ہیں, خدا کی نظر میں برا ہے وہ آدمی. تو زنا کرنے والا مادہ پرستوں کی نظر میں برا نہیں ہے, خدا کی نظر میں برا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ اسلام پر ایک دفعہ آپ کو جو اشکالات تھے ان کے جوابات مل گئے تو پھر ان لوگوں کو سننا چھوڑ دیں. ہاں, کلاس کے دوران اگر کوئی پروفیسر ایسا کرتا ہے وہ تو آپ مجبور ہیں, لیکن یوٹیوب پہ جا کے سننا تو اس سے کیا ہوتا ہے, یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں, دل میں اطمینان ختم ہوتا ہے. تو کیوں ایسے لوگوں کو سنا جائے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جس سے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں. نقصان کیا ہوگا کہ عبادت کا لطف اور مزہ آپ کا خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ایک دفعہ اسلام پہ ڈٹ جائے تو پھر, اور دیکھیں آپ نے 3 باتیں کی نا, اسلام, توحید. تو توحید تو نیچر ہے انسان کی, ہونا تو یہ چاہیے کہ شرک سے انسان کو طبعی طور پہ نفرت ہو. قرآن کہتا ہے نا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. بتاؤ ایک آقا ہو وہ زیادہ خوشی میں ہوگا یا جس غلام کے بہت سارے آقا ہوں؟ تو مشرک کے تو بہت سارے خدا ہوتے ہیں, وہ تو بیچارہ ویسے ہی ڈپریشن میں رہتا ہے. تو اس لیے توحید پرستی تو ویسے ہی ایک سکون کا ذریعہ ہے. بھائی ایک ہی ہے ہمارا رب, بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, سب محتاج ہیں باقی سب. یہ تو ایسا دین فطرت ہے اسلام جس نے ہمیں توحید سکھائی ہے, اس میں تو وسوسے آنا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال شیطان اپنا کام کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. زیادہ سوچنے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اوور تھنکنگ کا جو مرض ہے آج کل وہ کامن ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ میں بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں. اور میں جب شکار ہوتا ہوں تو میری نیند اڑتی ہے اور میں پھر ڈیپ میں جا کے غور کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے سوشل میڈیا. آپ جب میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا کوئی بھی, چاہے کام کی ویڈیوز ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب زیادہ وہ کرتے ہیں نا تو پھر میڈیا آپ سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کو ایک فیک دنیا ہوتی ہے جس نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے, اس کے خیالات سے آپ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ میڈیا پہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک, انسٹاگرام پہ, اس کو محدود کر دیں. تو میرے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے میں موبائل بند کر کے رکھ دیتا ہوں کہ جاؤ دیکھنا ہی نہیں ہے. بس وہ واٹس ایپ دیکھتا ہوں, 5-6 گھنٹے کے بعد کوئی کسی جاننے والے کی کوئی ضروری کال تو نہیں آئی ہوئی, کال بیک کر لیتا ہوں, نہیں تو بس بند کر کے رکھا اپنے کام سے کام. تو ایک آدھ دن میں آدمی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہے. تو سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ میڈیا کا غیر ضروری استعمال. آپ اگر موبائل پہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, فیس بک کا, تو آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ, ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ایکسپیرینس ہو, لیکن یعنی بہت سے لوگوں کو میں نے تجربہ بھی کیا, ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ بھائی اس کو بند کر کے رکھ دو, جان چھڑاؤ اس سے, اپنی زندگی جو ہے وہ جو مفید کاموں میں کھپاؤ آپ. تو پہلا کام تو آپ یہ کریں, اس سے آپ کی جو اوور تھنکنگ کی بیماری ہے نا, دماغ چلتا ہی رہتا ہے, انشاءاللہ اس میں کمی آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ فارغ آدمی بھی اوور تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے. دیکھیں دماغ ایک ایسی چیز ہے جو سوئے بغیر کام کرنا چھوڑتی نہیں ہے. آپ اگر چلتے ہیں نا تو آپ کی ٹانگیں تھکتی ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ آپ چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو ریسٹ مل جاتا ہے. ہاتھ کا کام ہے ویٹ اٹھانا, آپ وزن اٹھاتے ہیں یا ہاتھ سے کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں, جیسے جم میں جاتے ہیں لڑکے ویٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو ہاتھوں کا ریسٹ کیا ہے, وزن اٹھانے سے ہاتھوں کو روک دیے جائے تو ہاتھوں کو سکون مل جاتا ہے تھوڑی دیر میں. کان کا کام ہے سننا, سنتے رہیں گے آپ تھک جائیں گے کان, اس کا حل یہ کہ سننا چھوڑ دیں آپ. آنکھ کا کام ہے دیکھنا, دیکھتے رہیں گے تھک جائیں گے تو ہم آنکھوں کو بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, آنکھوں کو تھوڑا سکون ملتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا. اب سوچنے کو آپ بند کرنا چاہیں تو یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹانگیں چلنے سے روک سکتے ہیں, ہاتھ وزن اٹھانے سے روک سکتے ہیں, آنکھوں کو دیکھنے سے روک سکتے ہیں. دماغ کا کام ہے سوچنا, لیکن دماغ کو ہم سوچنے سے روک نہیں سکتے. میں اگر چاہوں میں اپنے دماغ کو سکون دوں اور میں یوں کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں نہیں سوچوں تو بھائی میرے اختیار میں نہیں ہے. دماغ سوچے گا, بلکہ جتنا آنکھیں بند کریں گے نا اور زیادہ سوچے گا دماغ. تبھی بہت سے لوگوں کو لائٹ بند کر کے نیند اور اڑ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جب اندھیرا ہوتا ہے تو اور زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شور شرابے میں ہم سو جائیں گے, اور جو ہے وہ اندھیرا کر کے خاموشی میں ان کو نیند نہیں آتی, وہ کہتے ہیں اور دماغ سوچتا ہے.
تو دماغ کے لیے سوچنے کا بند کر دینا جو یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم لائٹ بند کر کے لیٹتے ہیں تو اللہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کاٹ دیتا ہے اور دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے, گہری نیند میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن نے نیند کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں, یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ نیند کی گولیاں آپ کو سلاتی نہیں ہے, نیند کی گولیاں صرف آپ کو ریلیکس کرتی ہیں, سوتا انسان اپنی طاقت سے ہی ہے. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نیند کی گولی سلا رہی ہے, اس سونے کا ذریعہ بنتی ہے. براہ راست کوئی چیز ہمیں سلا نہیں سکتی ہے, یہ بہت مشکل ہے. یہ اللہ کی ایک قدرت ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہمارے دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور کٹنے کی وجہ سے دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں کھپائیں گے اور مفید کاموں میں جب آپ تھکیں گے تو پھر آپ کو خود بخود نیند آئے گی اور یہ اوور تھنکنگ کی بیماری ختم ہوگی. فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں. پہلا کام تو میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا سے دوری بند کر دیں. موبائل مغرب کے بعد تو بالکل اس کو رکھ دینا چاہیے اور بلا وجہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی لوگوں کو دیکھا ہوگا, ہم نے بیٹھے بیٹھے ایک دم چلے جاتے ہیں, وہ اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے تو بہت زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے. دوسرا کام فزیکل ایکٹیویٹی, ورزش, جاگنگ, جم, یہ ساری چیزیں بھی انسان کے دماغ کو ریلیکس کرتی ہیں کیونکہ آپ کا دماغ تو پھر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ تھک رہا ہے نا, مفید کاموں میں تھک رہا ہے. تو جب تھکے گا تو پھر نیند آئے گی, اس کو سوئے گا رات کو آرام سے. اور تیسری چیز ہے اپنے آپ کو فراغت سے بچانا. کوئی مفید کتاب پڑھیں, ہسٹری کی کتاب ہو یا کوئی دینی کتاب ہو یا کوئی بھی اچھی کتاب ہو جس کے پڑھنے سے آپ کو امپروومنٹ ہو. کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, انگلش لینگویج اگر زبان آتی ہے تو کوئی اور نئی عربی سیکھنا شروع کر دیں. تو اس طرح سے جب سارا دن مفید کاموں میں خرچ ہوتا ہے تو دماغ کو فالتو سوچنے کا موقع ملتا نہیں ہے. تو آپ بستر پہ لیٹیں گے, وہ دماغ تھکا ہوا ہوگا, سو جائے گا. اور دن میں بھی آپ کے پاس فالتو ٹائم ہی نہیں ہے تو اوور تھنکنگ ہوگی کیسے, کیونکہ آپ نے جو سوچنے کی چیزیں تھیں اس میں لگا دیا نا دماغ. خالی بالٹی ہو, خالی برتن ہو, اس میں کچھ بھی گند بھی ڈالا جا سکتا ہے, وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے شہد سے, تو آپ کیا ڈالیں گے اس کے اندر. تو یہ اوور تھنکنگ کی بیماری اکثر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو فارغ ہوتے ہیں. فارغ ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہمارا دماغ نہ چلے لیکن چلنا شروع ہو جاتا ہے. دماغ ایسی چیز ہے, وہ چلتا ہے, وہ جب تک جاگے ہوئے ہیں وہ سوچے گا. تو اس لیے صحیح چیزیں سوچتے رہیں, یعنی اپنے آپ کو صحیح کاموں میں کھپائیں تو دماغ خود بخود صحیح چیزیں سوچے گا اور پھر وہ اوور تھنکنگ کا شکار نہیں ہوگا. تو فراغت سے اجتناب اور سوشل میڈیا اور موبائل کی جو ایپس ہیں ان سے اجتناب اگر کریں گے, انسٹاگرام وغیرہ, فیس بک وغیرہ, تو انشاءاللہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیکن آج کل ڈاکٹر بھی اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, میں بہت زیادہ سوچتا ہوں, تو ڈاکٹر کہے گا میں بھی یہ سوچ رہا تھا, اب تک کوئی پیشنٹ کیوں نہیں آیا. تو بہرحال علاج ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا. لیکن میں نے تو آپ کو ایک کامن جنرل ایک بات بتائی ہے, جیسے بخار کا ایک کامن علاج ہے 2 گولی پیناڈول کی کھا لیں, تو میں نے آپ کو ایک کامن علاج بتایا ہے. پھر بھی آرام نہ ہو تو پھر سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن اس جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں 99.9% انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ اس پر عمل کریں. ایک شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا جس کا میں جواب نہ دے سکا. اس کا کہنا تھا کہ کوئی شخص یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے جبکہ اس نے تمام مذاہب کو تجربے میں نہیں لایا. جبکہ یہ تمام مذاہب کو تجربے میں نہیں لایا, کیونکہ دنیا میں ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اس کا مذہب سچا ہے. پھر وہ بغیر پڑھے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب سچے نہیں. دیکھیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہر شخص یہ کہتا ہے میرا مذہب سچا ہے. جج کے پاس جب کوئی کیس آتا ہے, جو مدعی ہے وہ کہتا ہے اس نے چوری کی ہے اور یہ جھوٹا ہے, تو جس پہ الزام ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے چوری نہیں کی, یہ جھوٹا ہے. اب جج کہ تم دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو جھوٹے ہو, تو لہذا جاؤ نکلو یہاں سے. جج کا کام ہوتا ہے وہ تحقیق کرے کہ دعویٰ تو دونوں ہی اپنے سچا ہونے کا کر رہے ہیں, لیکن کس کے سچا ہونے کی دلیل ہے, کس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے, جج اس پہ تحقیق کرتا ہے. تو جب بہت سارے دنیا میں مذاہب ہیں تو ہمارے ذمہ ہم تحقیق کریں, لیکن یہ تحقیق اللہ نے بہت آسان رکھی ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ مذہب اختیار کر کے اس کو فالو کر کے دیکھیں, بلکہ ان مذہب کی تعلیمات کو آپ اگر گوگل پہ بھی پڑھ لیں گے نا, بہت زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں, سرسری معلومات بھی لے لیں گے تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مذاہب باطل ہیں. کیوں باطل ہیں؟ اس لیے کہ ہر مذہب کی بنیاد جو ہے وہ شرک سے شروع ہو رہی ہے, اسلام کے علاوہ ہر مذہب کی بنیاد. تو آپ دیکھ لیں, تو شرک تو ایسی چیز ہے بھائی, خدا دو کیسے ہو سکتے ہیں, معبود دو کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں,
اور آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو, کوئی کہے کہ ان میں ایک بندہ صاف ستھرا ہے اور باقی جو ہے وہ میلے کچیلے ہیں. اب آپ کیا, میں جب تک تحقیق نہیں کروں گا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کون میلا کچیلا ہوگا؟ یہ تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھ لو, بدبو آ رہی ہے اس کی باڈی سے, اس کے کتنا کچرا ہے, کتنا پسینہ نکل رہا ہے, اور یہ کیسی خوشبوئیں مار رہا ہے. یہ تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ گلے مل مل کے ہر ایک کی بغلیں چیک کریں آپ جا کے کیا ہو رہا ہے. وہ پتہ چل جاتا ہے صاف ستھرا آدمی بیٹھا ہوا اور میلا کچیلا آدمی بیٹھا ہوا. تو آپ اگر اسلام کو کمپیئر کریں گے نا دوسرے مذاہب سے, تو اول نظر میں پہلی دفعہ میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا بھائی اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں. کیونکہ جتنے مذاہب میں شرک سے ان کی بنیاد شروع ہو رہی ہے. اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو بنا کے, پتھروں سے بتوں کو بنا کے ان کے سامنے جھکنا, یہ شرک کی بدبو تو سیکنڈوں میں پتا چل جاتی ہے کہ یہ کی انسان ہے, کیوں جھکوں بھائی ہم ان کے آگے, ہم کیوں جانوروں کو خدا بنائیں, ہم کیوں کسی مخلوق کو مقدس مانیں, یہ سب ہماری خدمت کے لیے, ہم کیوں مقدس مانیں ان کو. اور جن مذاہب میں توحید ہے, عیسائیت میں آپ دیکھ لیں, مسیحیت میں آپ دیکھ لیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, تو یہ کیا لاجک کی بات ہے؟ یہ خدا تو ایسا ہے, لیس کمثلہ شیء, وہ اس مخلوق سے ہٹ کر ایک الگ ذات ہے, وہ کائنات سے ہٹ کر ایک الگ ذات ہے. تو وہ لم یلد ولم یولد, یہ کتنی اسلام کی ایک فطرت کو اپیل کرنے والی دعوت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے, اس کا جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک یہودیت ہے جو توحید پرستی کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن آپ یہودیت کی تعلیمات دیکھ لیں, آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں, تو آپ کو بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا پڑے گا. ان کے پاس وہ تعلیمات ہیں ہی نہیں جو اسلام کے پاس ہے. جو مذہب آپ کو گائیڈ ہی نہ کر سکتا ہو, نہ عبادت میں, نہ وراثت میں, اور نہ حلال و حرام کے حکام میں وہ ڈیٹیل سے تعلیمات ہی نہ دے سکتا ہو, تو بھئی وہ مذہب کیسے برحق اور کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ سرسری بھی اگر اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے, تو ہاں بشرطے کہ بصیرت کی آنکھیں کھول کے, تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں. تو اس لیے یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ جب تک ہم تمام مذاہب کو پریکٹیکلی اختیار نہیں کر لیتے تو اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا مذہب درست ہے, کون سا مذہب صحیح ہے. یہ بات غلط ہے. یہ اسلام کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے کہ غیر مسلم جن کو اسلام پہ اعتراضات ہے, ذرا چند دن مسلمان بن کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا. یہ ہم ان کو تو یہ بات کہہ سکتے ہیں. اول تو ان کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی خوشبو جو اسلام کا عبادات کا نظام ہے, رمضان دیکھ لیں, اسلام کے زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیں, حج دیکھ لیں, پھر اسلام میں جو صلہ رحمی ہے, والدین کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, پوری اس کی ایک تفصیل ہے. فقہ کی اتنی موٹی موٹی کتابیں اتنی بڑی بڑی جلدوں میں ہوتی ہیں اسلامی قانون کی. کیا دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس اتنی بڑی بڑی جلدوں میں قانون ہے؟ قانون ہی نہیں ہے تو اس کے صحیح اور غلط ہونے کی بات تو بات کی چیز ہے. تو ایک قانون جو خدائی قانون ہے وہ ہے ہی مسلمانوں کے پاس, ان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں. وہ اس پہ میرے تفصیلی بیانات بھی ہیں بہت ڈیٹیل سے, ایک ڈیڑھ گھنٹے کے مختلف یونیورسٹیوں میں باہر ملکوں میں, کہ بھئی اسلام کے کو آپ کمپیئر دوسرے مذہب سے کریں گے تو اسلام کا پلڑا بہرحال بھاری رہے گا. اس لیے یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ جب تک تمام مذاہب کو پریکٹیکلی تجربہ کر کے نہ دیکھا جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. یہ کہنے کی حد تک ہے. عملی طور پر جب آپ مشاہدہ کریں گے مذاہب کا اور اسلام کا تو آپ کو یہ دعویٰ غلط معلوم ہوگا. اگر آپ کی کوئی اچھی دوست ہو, یہ کسی لڑکی نے پوچھا ہے یونیورسٹی کی, اگر آپ کی کوئی اچھی دوست ہو اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے بغیر آپ کی غلطی کے دوستی ختم ہو جائے, آپ کو بہت دکھ ہوا اور کافی وقت بعد وہ آ کر وضاحت کرے اور سب کچھ صاف ہو جائے, لیکن دوبارہ دوستی اور مکمل معاف کرنے کے باوجود آپ کو پہلے جیسی خاص وابستگی محسوس نہ ہو, جبکہ وہ آپ کے ساتھ دوستی کر کے بہت خوش ہو, تو کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے؟ آپ اب بھی اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں, مگر وہ اب آپ کے دل میں خاص نہیں رہی, تو اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں. اگر خاص نہیں رہی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, اسلام نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے. دوستیاں تو ہوتی ہیں, ختم بھی ہو جاتی ہیں, دشمنی نہ رکھیں بس. اور بہت زیادہ گہری دوستیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں اس زمانے میں. اس کے فائدے کے بجائے نقصانات کا خطرہ آج کل زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی اس سے دوستی تھی اور ختم ہو گئی تو پھر دوستی ہو گئی, تو آپ کو زیادہ اس سے دوستی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ جو کنوارے لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں نا, ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, ان کو دوستیوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے, اپنا شوہر بچے اپنی زندگی میں مصروف, تو وہ ساری دوستیاں پھر ایک اس میں آ جاتی ہیں, ایک لمٹ میں آ جاتی ہیں, اعتدال میں آ جاتی ہیں. تو یہ کنوارے لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں, کیونکہ جو جس سے ہونی چاہیے دوستی, جو ایک ہسبینڈ ہونا چاہیے, وہ مارکیٹ میں ہے نہیں, یا انہوں نے نکاح کیا نہیں ہوتا, تو پھر ظاہر ہے لڑکوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے
جب شادی ہوتی ہے تو پھر وہ بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں اپنے اور گھر کو ٹائم دیتے ہیں. جو شریف شرفا ہے ان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اس سے پہلے جگری دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کی بھی. تو بھائی دوستی بس لمٹ میں ہی ہونی چاہیے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی سے بد اخلاقی کریں, بدتمیزی کریں, لیکن ایک لمٹ میں دوستی اچھی ہوتی ہے. بہت زیادہ جذباتی ہو جانا, جذباتی ہونے کا مطلب یہ کہ وہ دوست مل نہیں رہا تو اب آپ کو ڈپریشن شروع ہو گئی, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں وفادار دوستی ہو کہ اس کو جب ضرورت پڑے تو آپ اس کے لیے قربانی دیں, اور آپ کو جب ضرورت پڑے تو وہ آپ کے لیے قربانی دے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو اتنا جذباتی تعلق ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے. تو اتنی گہری دوستیاں کہ وہ روٹھ گیا تو اب آپ دل پہ لے گئے اور آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی اولادوں کو اس ٹائپ کی دوستیوں سے روکیں. ان کو بتائیں کہ یونیورسٹی آپ جا رہے ہو یا جا رہی ہو, بیٹا بس سرسری دوستی لگانی ہے, سلام دعا کی حد تک, ہیلو ہائے ہاؤ آر یو فائن, ٹھیک ہے. باقی روٹ گئی تو اب دل خراب ہو گیا, اور تو یہ سب نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو اب وہ جذبات نہیں ہے, تو یہ پازیٹیو چیز ہے, اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ آپ کو گہری دوستی نہیں رہی, کیونکہ آپ اپنا ٹائم جو پڑھائی میں ہے اس میں لگائیں اور اپنے گھر کو ٹائم دیں. دوستیوں میں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے, اس کے نقصانات اس زمانے میں فائدوں سے زیادہ ہیں. اچھا بھائی, ہم یہ نیت کر کے پڑھتے ہیں کہ والدین بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر نماز فرض ہے. یونیورسٹی کی کلاسز کے دوران اکثر نماز کا خیال نہیں رہتا اور گھر آ کر یاد آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی, پھر قضا پڑھنی پڑتی ہے. نماز قضا نہ ہو اور وقت پر ادا ہو, اس کی عادت کیسے ڈالی جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم ہے نہیں. میدان جہاد میں اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے, تو یونیورسٹی میں کلاس کے دوران نماز قضا کرنے کی اجازت کیسے دے دی ہوگی؟ کسی قیمت پہ اس کی اجازت نہیں ہے, تو آپ کو بہر صورت نماز پڑھنی پڑے گی. یہ اسلام کا ایک رکن ہے جس کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا, اور بعض فقہا کے نزدیک تو اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اگر کوئی جان کر نماز چھوڑ دے. تو اس لیے یہ تو آپشنل نہیں ہے کہ قضا ہو گئی. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, میں سفر میں ہوتا ہوں, نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیسے پڑھوں؟ بھائی کتنے آرام سے تم کہہ رہے ہو نماز قضا ہو جاتی ہے, جیسے کوئی جرم ہی نہیں ہے. تو اس لیے پہلی بات تو اس کی کوشش کریں کسی صورت میں نماز قضا نہ ہو, اور عادت ڈالنے کے لیے کچھ اپنے اوپر جرمانہ رکھیں. اگر ڈیلے ہو جائے ٹائم پہ تو اپنے آپ کو سزا دیں, کچھ پیسے صدقہ کریں, تو وہ اتنی کم رقم بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے, سزا کا احساس ہی نہ ہو, اور اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا دی نہ جا سکے اپنے آپ کو. تو ایک بیلنس رقم اپنی آمدن یا اپنے حساب کتاب کو دیکھ کے اس پہ ایک رکھ لی جائے. کچھ سزا دیں اپنے آپ کو تاکہ عادت ڈلے. اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو 7 سال سے پسند کرتے ہوں, بہت کم ٹائم ہے جس سے پسند کر رہے ہیں, اور دونوں کی نیت شادی کی ہو, سبحان اللہ, لیکن لڑکی کے گھر والے یہ کہہ کر انکار کر دیں, وہی ہوا جس کا ڈر تھا, یہی کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ ہم ذات سے باہر شادی نہیں کرتے, تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے, لڑکی کے گھر والوں کو, کہ کمبختوں تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے اپنی بچی کو پہلے کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا, اور پھر اس کی کسی سے دوستی ہو رہی ہے, وہ کسی کو پسند کر رہی ہے, تو اس پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور جب 7 سال ہو گئے وہ اٹیچمنٹ کے بعد پھر کہہ رہے ہو ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے, تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اگر یہ ریکارڈنگ نہ ہوتی, آپ مجھ سے چھاؤں میں ملتے, تو میں بتاتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. ایسے ماں باپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہاری بیٹی کی طرف کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو, یعنی کوئی بڑی خرابی نہیں ہے اس میں. اب دین کا معیار بھی ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے, اخلاق کا معیار بھی اپنی بچی کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا نا. تو فزوجوہ, اس کے پیغام کو قبول کرو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, اگر تم نہیں قبول کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا. یعنی یہ چیز سوسائٹی میں بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنے گی. وہ فساد کیا ہے؟ زنا کی طرف بھی جا سکتی ہے سوسائٹی, ڈپریشن میں جا سکتی ہیں لڑکیاں یا لڑکا جو بھی ہے. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے تو تمہارے خاندان کا ہو, خاندان کی قید نہیں لگائی. آپ نے فرمایا کہ اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے اخلاق اور دین میں, یہ نہیں فرمایا کہ وہ خاندان کا ہو یا خاندان سے باہر کا ہو. تو یہ پخ لگا دینا کہ خاندان میں ہی شادی کرنی ہے, بہت بڑا ظلم ہے یہ. اور پھر لڑکی ایک 7 سال کی اٹیچمنٹ تو بہرحال غلط ہے, 7 سال سے کسی لڑکے کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رہنا اور یا پسند کرنا, یہ چیزیں غلط ہیں, ناجائز ہیں, اللہ کی حدود کو توڑنے والی بات ہے. لیکن ایک کام جب ہو گیا
تو محبت جو ہے وہ اس کا تو حل یہ ہے کہ اس میں نکاح پہ اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ وہ ناجائز محبت حلال اور جائز محبت میں تبدیل ہو جائے. تو ماں باپ کو میں نصیحت ہی کر سکتا ہوں, اور میں کیا کہوں گا, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین اتنا چلیں جو ہماری مرضی کا ہو. یعنی جب بچے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے نا تو ان کو بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے. بالکل بتانا چاہیے, بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا, لیکن ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب یہاں بات آتی ہے تو پھر وہ اپنے رسم اور کلچر کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ کلچر کیا کہتا ہے اور تم ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہو. تو یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری مرضی کا دین بتایا جائے, اور جو دین مجھ پہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے اس سے ہر آدمی اجتناب کرتا ہے. تو نہ ماں باپ بچی پر زبردستی کر سکتے ہیں نکاح کے معاملے میں, نہ لڑکے پہ زبردستی کر سکتے ہیں. تو میں یہی مشورہ دے سکتا ہوں ان کے ماں باپ کو, ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پخ لگا دی ہے کہ جی خاندان سے باہر ہم نے شادی نہیں کرنی, یہ غلط ہے. ہاں کوئی اور معقول ریزن ہو پھر ایک الگ بات ہے, پھر منع کر سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ معقول ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکا جس کو لڑکی پسند کرتی ہے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے وہ ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے اور وہ ہمارے جوڑ کی شادی نہیں ہے, اب لڑکی بعد میں جا کے عذاب میں پڑ جائے گی, کیونکہ لڑکے بعض دفعہ بیوقوف بھی بنا رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو. تو اگر کوئی واقعی ویلڈ ریزن ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ویلڈ ریزن نہیں ہے. اچھا یہ کلپ سن کے ایسا نہ ہو ماں باپ پھر کوئی ریزن نکالنا شروع کر دیں. تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اپنی پسند پہ اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی پسند کو ترجیح دیں. تو میں یہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میرے اختیار میں ہے نہیں. میں اگر پولیس میں ہوتا تو ابا اماں کو اچھی طرح سے سمجھا دیتا. علماء کا بہت بڑا حلقہ اثر ہے اور وہ پاکستان میں ہونے والی غلط کاریوں سے خوش نہیں. انہیں دین کا بہترین علم ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کیسے چلائی. تو پھر اتنی بڑی حمایت کے باوجود علماء سیاست اور نظام حکومت میں حصہ لے کر ملک کو دین کے مطابق کیوں نہیں چلاتے؟ دیکھیں علماء کی دو قسمیں, علماء سو بھی ہیں, علماء حق بھی ہیں. جو علماء سو ہیں وہ تو ہمیشہ سے بس ان کو تو بس کچھ اپنے فیور چاہیے حکومت سے, جب فیور مل جائے تو وہ حکومت کی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, فیور نہ ملے تو مخالفت شروع کر دیتے ہیں. جو علماء حق ہیں ان کی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو وہ میڈیا پہ اس ذمہ داری کو ڈالے بھی. تو جو اہل حق علماء ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں, غلط کاموں میں حکومتوں کو ٹوکتے بھی ہیں. البتہ ٹوکنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ممبر پہ ٹوکتے ہیں, وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ممبر و محراب پہ نہیں, میڈیا پہ نہیں, بلکہ سامنے ان کی غلطیوں کو ان کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ اصلاح ہو. تو دونوں طریقے جو جس کو سوٹیبل طریقہ لگے وہ اختیار کر کے علماء یہ کام کرتے ہیں. باقی آپ ضروری نہیں کہ جو کام کریں اس کا رزلٹ بھی دنیا میں نکلے لازمی. ایسے تو دنیا سے فساد 100% ہی ختم ہو جائے نا, لیکن نہیں ہوتا ختم. دنیا میں عدل اور ظلم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, پھر حقیقی فیصلہ اللہ کرے گا آخرت میں. تو ہمیں جو بھی ہمارے بس میں ہو, ظلم کے خلاف, غلط کے خلاف, ناجائز کے خلاف, وہ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن ایسا کام جس کا اچھا رزلٹ نکلے. کام برائے کام مقصد نہیں ہوتا, اس کا رزلٹ اچھا نکلے. ایسا بعض دفعہ کام اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ اور زیادہ خراب نکل آتا ہے. تو یہ کہنا کہ جو ہے وہ علماء سیاست میں نہیں ہے یا علماء حکومت کو سمجھاتے نہیں ہیں, یہ سب علماء کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. یہ اگر کوئی شخص شادی کا وعدہ کرے قسمیں کھا کے, یہاں تک کہ یہ کہے کہ میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں, کل کو میری بھی بیٹی ہوگی, میں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, اگر میں نے دھوکہ دیا تو روز محشر مجھے معاف نہ کیا جائے. یہ کسی لڑکی نے پوچھا ہے جی. اور پھر 4 سال سے زیادہ نکاح کا لالچ دے کر بغیر کسی وجہ کے یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ میں اللہ کے لیے سب کو چھوڑ رہا ہوں, اور چند ہی مہینوں میں کسی دوسری لڑکی کے پاس چلا جائے, تو اس لڑکے کے لیے شرعاً کیا حکم ہے اور لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر پہلے ہی بچپن کے صدمات کی وجہ سے لوگوں پر اعتماد نہ ہو اور جس پر بھروسہ کیا جائے وہ بھی ایسا کرے, تو وہ لڑکی کیا کرے گی؟ شادی اور مردوں پر اعتماد کیسے بحال ہو؟ یہ یورپ میں مسئلہ ہمارے ملک سے بھی زیادہ ہے, اور اب ہمارے ملک میں بھی اب آنا شروع ہو گیا یہ مسئلہ کہ لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, محبت کی باتیں کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, اور جو ہے وہ شادی کی باتیں لالچ سے دے کے بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے پھر ان کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آتی ہے, پہلی والی کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ میں نے جب سے مسائل بتانا شروع کیے ہیں میرے پاس بہت دفعہ یہ مسئلہ آیا ہے, اور اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ لڑکیاں پھر ان کے دل میں خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہاسپٹل میں میرا جانا ہوا, رات کے وقت میں گیا, ہمارے کسی جاننے والے کا ہاسپٹل تھا, اور یہ